یاد رکھیں کہ سیدنا حسن اور حسین کی ہر لحاظ سے بڑی شان ہے۔ آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اور جن کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کو بھی محبوب رکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کی شان میں فرمایا تھا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، حضرت علی تم سے محبت مومن رکھیں گے، منافق کو بغض ہوگا۔ تو اب والد کی طرف سے حضرت علی جس کا والد ہو، اور جو نجیب الطرفین ہیں، ہاشمی ہیں، اور والدہ کی طرف سے سیدہ فاطمہ الزہرا بنت النبی المصطفیٰ رضی اللہ عنہا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے بی بی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے بی بی فاطمہ سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان تکونی سیدۃ النساء فی الجنہ، کہ قیامت میں اللہ تمہیں عورتوں کی سردار بنائیں گے۔ تو اب باپ حضرت علی ہو اور ماں بی بی فاطمہ ہو، تو ان کی شان کے کیا کہنے۔ یہ دونوں بھائی جو ہیں ان میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ 3 ہجری کو سیدنا حسن پیدا ہوئے، اور 1 سال کے بعد 4 ہجری کو سیدنا حسین پیدا ہوئے۔ حضرت حسین آپ سے صرف 1 سال چھوٹے، اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے، اور دونوں بھائی چھوٹے تھے، چلے آ رہے تھے، لیکن وہ کرتا تھا لمبا تھا، وہ پاؤں میں اٹک جاتا تھا، تو گرنے لگتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ تو حضور سے برداشت نہ ہوا، آپ نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ دیا اور جا کے دونوں کو اٹھایا اور ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا، اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، دیکھو میں ان کا تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسین کھیلتے کھیلتے آئے تو حضور کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئے سجدے کی حالت میں۔ صحابہ کہتے ہیں اب سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ بعض صحابہ نے سر اٹھا کے دیکھا کہ خدا کرے کوئی خیر ہو۔ بہرحال جب حضور فارغ ہونے گیا، اصل آپ نے فرمایا کہ ان 2 شہزادوں میں ایک میری پشت پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا اٹھوں گا تو یہ گر جائے گا، اس کو شوق پورا کر لینے دو، یعنی نماز آپ کے لیے لمبی کر دی۔ اور ایک دن حضور ان کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے جا رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، غلام بڑی اچھی سواری تمہیں ملی ہے، تم محمد مدنی کے کندھے پہ بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا یہ تو تم نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ نعم الراکب، سوار کون ہے؟ اگر اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہے تو سوار بھی تو سیدنا حسین ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی اور حضرت ابو بکر کٹھے جا رہے تھے، سیدنا حسن اور حسین گلی میں کھیل رہے تھے، حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھایا اور کہا واللہ شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی،
اللہ کی قسم ہے تم حضور کی شکل ہو، علی کی شکل نہیں ہو۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، حضرت علی خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ ویسے بھی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن من اعلیٰ الی صدر، آپ اوپر سے لے کر سینے تک حضور کی شکل تھے، اور حضرت حسین من الصدر الی رجلہ، نیچے تک حضرت آقا کی شکل تھے، اور دونوں اگر اکٹھے ہو جاتے تو بالکل تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بی بی ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا سخت خواب ہے، ڈرانے والا خواب ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ اور ہمیں اللہ کی بندی بات کرو گے تو پتہ لگے گا نا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ انہ لشدید، بڑا سخت خواب ہے، اور میں بتلاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے قطعۃ من جسدک وجاء فی حجری، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا ام الفضل تمہارا خواب تو بڑا اچھا خواب مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ قریب الولادہ ہے، اس کو اللہ بچہ دیں گے، وہ تیری گود میں آئے گا، وہی تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہوگا نا۔ تو یہ تو خواب بڑا مبارک خواب۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حتیٰ کہ ایک دن صحابہ کہتے ہیں کہ حضور خطبہ پڑھا رہے ہیں ممبر پہ، حضرت حسن ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ کبھی ہماری طرف دیکھتے ہیں، کبھی بچے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں جھگڑا ختم کریں گے۔ حضور پاک نے پیشین گوئی فرمائی۔ www.darsequran.com